اگر وہ ڈکٹیٹر ہے اور قرآن و حدیث پہ 100% عمل کرتا ہے تو پرابلم کوئی نہیں ہے اسلام میں. باقی لوگ کو پرابلم ہوگا. جس طریقے کے ساتھ اگر حضرت عمر کی سیرت دیکھیں گے آپ رضی اللہ عنہ، سیکنڈ کیلف، ایک دم ڈکٹیٹر جیسے تھے، بول سکتے، لیکن قرآن حدیث میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں. تو لوگ ڈرتے تھے، اتنا شدت سے اسلام کی فالو کر رہے، لیکن خود کی زندگی دیکھیے، ایک دم سمپل. رات کو تہجد میں دعا کرتے تھے. تو ایسے ڈکٹیٹر جو قرآن اور حدیث پہ 100% عمل کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور قرآن و حدیث سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی علم سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ دنیاوی علم سب سے امپورٹنٹ ہے قرآن حدیث، بٹ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے دنیاوی علم کی بھی ضرورت ہے. لیکن مور امپورٹنٹ ہے قرآن و حدیث سے دور ہونا. اگر آپ قرآن و حدیث سے قریب ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور قرآن حدیث کو جیسا میں نے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، تو وہ تو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جو پہلے گائیڈنس قرآن مجید میں دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اقرا، پڑھو. اکثر مسلمان نہیں پڑھتے، اور پورا گائیڈنس ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جو خالق ہے. تو پڑھتے تو اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے. تو پڑھنا ہے ضروری ہے، لیکن اللہ کے نام سے پڑھنا اور ضروری ہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ اللہ کے نام سے پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ہے وہ علم حاصل کرو جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام، اللہ کے نام سے پڑھنا چاہیے. وہ علم اگر آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو وہ علم آپ کو اس دنیا میں بھی بینیفٹ کریں گے، آخرت میں بھی. جو علم آپ حاصل کرتے جو اللہ کے قریب نہیں لے کے جاتا ہے، اس دنیا میں شاید بینیفٹ نہیں کرے، آخرت میں تو یوز لیس ہے. تو ہمارا مین ٹارگیٹ رہنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے آخرت. قرآن مجید فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا، آخرت نہیں دیں گا. آخرت چاہیں گے تو آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دیں گا. اچھا، اب اس سچویشن میں چونکہ ہم مڈل ایسٹ والی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس فورسز ہیں. سعودی عرب میڈ این آرمی آف اراؤنڈ 50 کنٹریز. پاکستان کی اتنی بڑی آرمی ہے. کیا ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر اللہ نے کچھ آپ کو فیسلٹی دی ہے، اگر کچھ ایبلٹی دی ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی پوچھ تاچھ ہوئیں گی. اللہ کے رسول فرماتے اگر کچھ غلط دیکھتے ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اور اگر آپ وہ تھرڈ چیز استعمال کریں گے تو آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہو. تو اگر اللہ نے قوت دی آپ کو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے نہیں روکتے تو پکڑو ہی آپ کی. جو آدمی کی قوت نہیں ہے ہاتھ سے نہیں روکنے کے لیے، اس کو نہیں پوچھیں گے اللہ. اگر آپ کو بات کرنے کی قوت دی ہے اور آپ بات نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا. اگر بات کرنے کی قوت نہیں دی تو آپ دل میں کم از کم کوسو. ہم جو حالت دیکھ رہے، دل میں کوسنا دور کی بات ہے، تعریف کر رہے دشمنوں کی. تو یہ حالات جب دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور جا رہے ہیں. اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کے جتنے لیڈرز ہیں، یہ بات تو آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں نے آپ سے ڈسکس بھی کی ہوگی اور ہر جگہ ہے کہ جی اسلام میں ڈیموکریسی کا کیا تصور ہے. لیکن اسلام میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کا کیا تصور ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جس میں ڈکٹیٹرز انسٹالڈ ہیں یا وہ حکومت کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے ہیں یا پھر بادشاہ ہیں وہ بھی اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ڈکٹیٹرشپ کا، ون مین رول کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر ڈکٹیٹر بینیولنٹ ہے اور قرآن و حدیث کے روشنی میں رول کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. ڈکٹیٹر مطلب میں جو بولوں گا صحیح. اگر وہ ڈکٹیٹر ہے اور قرآن و حدیث پہ 100% عمل کرتا ہے تو پرابلم کوئی نہیں ہے اسلام میں. باقی لوگ کو پرابلم ہوگا. جس طریقے کے ساتھ اگر حضرت عمر کی سیرت دیکھیں گے آپ رضی اللہ عنہ، سیکنڈ کیلف، ایک دم ڈکٹیٹر جیسے تھے، بول سکتے، لیکن قرآن حدیث میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں. تو لوگ ڈرتے تھے، اتنا شدت سے اسلام کی فالو کر رہے، لیکن خود کی زندگی دیکھیے، ایک دم سمپل. رات کو تہجد میں دعا کرتے تھے. تو ایسے ڈکٹیٹر جو قرآن اور حدیث پہ 100% عمل کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں.
اور رولرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ کار ہے اسلام میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ رولرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں جی ووٹ ڈل جائے گا، پتہ چل جائے گا نیکسٹ ایئر اگر ان کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح آپ نے بات کی، ان کے سامنے تو ایک کرتا بھی ہوتا تھا تو اس کا سوال ہوتا تھا. اب ہم یہ سوال نہیں کر سکتے. سو واٹ از دا پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی آف اے مسلم لیڈر؟ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو کریں گے. قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول شل ٹیسٹ ڈیتھ، ہر روح کو موت چکھنی پڑیں گی. فائنل ریکمپنس، تو فائنل حساب کتاب ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر جو شخص جنت میں جائیں گا اور آگ سے بچیں گا، نرک سے بچیں گا، جہنم سے بچیں گا، ہی سکسیزفل. دس لائف از بس پلے اینڈ امیوزمنٹ. تو یہ قرآن کی آیت آپ کو جواب دیتی ہے کہ آخر میں تو اکاؤنٹیبلٹی یہاں ہو یا نہ ہو، وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ ریگنگ کر رہا ہے. اور سب سے بہترین مثال آپ کو ملیں گی بنگلہ دیش میں. شیخ حسینہ کتنا ظلم کری تھی مسلمانوں پہ، کتنے مسلمانوں کو، ہزاروں مسلمان کو مسلمان قتل کیا. جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہے اس سے زیادہ ظلم کیا مسلمانوں پہ. اور ووٹ کی بھی ریگنگ ہوتی تھی، 80% 90% جیت جاتی تھی. وہ ریگنگ ہے، تھوڑی ووٹ میں معلوم پڑتا ہے ووٹ میں ریگنگ کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یم کر واللہ خیر ماکرین، مکر واللہ خیر ماکرین. سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 54 کہ انہوں نے پلان کیا، اللہ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان اللہ ہے. کیا آج کے دور میں آپ کو کوئی ملک اور کوئی اسلامک کنٹریز کا لیڈر ایسا لگتا ہے جو رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہو؟ ملک بھی بتائیے گا اور لیڈر بھی بتائیے گا. اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول کی مثال تو بہت اونچی ہے. خلفاء راشدین اگر آپ لیں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کا جو معیار تھا، میں آج کے دور میں جو حکمران ہیں 1% بھی نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے. لیکن پھر بھی دعا کرتے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ انشاءاللہ جیسا قرآن میں کی آیت ہے کہ انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت ہم سب کے سامنے ہے اور ہمارے بڑے بڑے ریلیجس اسکالرس کے بھی سامنے ہے. لیکن فرقہ واریت ہے اور پھیل رہی ہے، اور اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے. آل دا بگ ریلیجس اسکالرز جو مختلف ریلیجس سیکٹس سے یا فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ کر نہیں پا رہے اس کو، یا وہ کرنا نہیں چاہتے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اس کے ذمہ دار عوام بھی ہے. عوام اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئے اور وہ علماء کی بات مانی جو قرآن اور حدیث کے متعلق صحیح کہہ رہا ہے، تو عوام بھی اس کے ذمہ دار ہے. آپ صرف دوش نہیں ٹھہرا سکتے کہ علماء ایسا کر رہے، کیونکہ قرآن کی آیت کلیئر کٹ ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی بات اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اولو الامر جس کو اللہ نے جو کمانڈ دیا ہے. لیکن ان میں اگر اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول، پھر سے اللہ رسول کے پاس جاؤ تو اللہ رسول از فائنل. تو دس از دا سولوشن گیون ان دا قرآن.